بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کا عالم یہ ہے، انسان سمجھتا ہے ہم گناہ کرتے رہیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، انسان اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے صرف پیسہ کماؤں، صرف دنیا کماؤں، دنیا میں نام کماؤں، عزت کماؤں، شہرت کماؤں، وقار کماؤں، اس کے علاوہ کما کر صرف کماتا رہوں، نام کماتا رہوں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک وقت آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قبر میں اب دولت کام نہیں آنے والی، قبر میں اب نام کام نہیں آنے والا، قبر میں اب عزتیں کام نہیں آنے والی۔ قبر میں اگر کچھ کام آئے گا تو آپ کے اعمال کام آئیں گے، آپ نے نیک کام کیے ہوں گے وہ کام آئے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں اللہ پاک نے کتنے ولیوں کو بھیجا ہے، اللہ پاک نے کتنے صحابہ کو بھیجا ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کسی بھی ولی کا قدم کبھی شریعت کے خلاف گیا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کبھی بھی کسی اللہ والے کا قدم کبھی شریعت کے خلاف گیا ہو؟ اللہ اکبر! آج دنیا ان کے دربار میں جا کر جھک رہی ہے، آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے، آج دنیا ان کو پوچھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی للہیت میں گزار دی ہے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اکبر فی سبیل اللہ میں گزار دی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی ہے، اللہ کے رسول کی یاد میں گزار دی ہے۔ آج پوری دنیا ان کے دربار میں جا کر جھکتی ہے، وہ چاہے غریب نواز ہوں، وہ عبد القادر جیلانی ہوں، وہ اعلیٰ حضرت ہوں، وہ وارث دیواں ہوں، وہ صابر کلیری ہوں، وہ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، پوری دنیا ان کے دربار میں جا کر جھکتی ہے۔ اللہ اکبر! ان کی بارگاہ میں جا کر ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ ہم مجھے بتاؤ تو ذرا ہم کیا ان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو ذرا کیا ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو ذرا کیا ان کا طریقہ ہم نے اپنایا ہے؟ ہم دعوے تو کرتے ہیں غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں بدیع الدین زندہ شمدار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں وارث دیوا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں شاہ عبداللہ بغدادی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں حافظ شاہ جمال اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں شہدانہ ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں چھوٹے بڑے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم دعوے تو کرتے ہیں چاند شاہ ولی سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم مجھے بتا تو صحیح کیا تو نے دامن پکڑ کے رکھا ہے جو تو دامن چھوڑے گا؟ یہ کھوکھلے نعرے ہیں تمہارے، یہ کھوکھلی محبتیں ہیں تمہاری، یہ جھوٹے دعوے ہیں تمہارے۔ اگر محبتیں ہوتی تو نماز قضا نہیں ہوتی، اگر پیار ہوتا تو نمازوں کو ترک نہیں کیا جاتا، اگر اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو مسجدوں سے دوری اختیار نہیں کی جاتی، اگر اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو علماء سے دوری اختیار نہیں کی جاتی، ائمہ سے دوری اختیار نہ کی جاتی، بلکہ علماء کا بھی ادب کیا جاتا، ائمہ کا بھی ادب کیا جاتا، نمازوں کی پابندی بھی کی جاتی، مدارسوں سے بھی محبت کی جاتی، مساجدوں سے بھی محبت کی جاتی، خانقاہوں سے بھی محبت کی جاتی۔ لیکن تم نے ان کے دامن پکڑنے کی بجائے ان کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، کیا تم نہیں جانتے بندہ گناہ کرتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تمہاری سوچیں یہ بنی ہوئی ہے، تمہاری سوچ تمہارے دماغ میں یہ بھر گیا ہے کہ ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم توبہ نہیں کریں گے، صرف گناہ کرتے رہیں گے، ہمارا کون کیا کر لے گا، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ بے شک مسجد کا امام تمہارا کچھ نہیں کرے گا، تمہارا باپ تمہارا کچھ نہیں کرے گا، تمہارا خاندان والا تمہارا کچھ نہیں کرے گا، کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس نام ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، لیکن تم نہیں جانتے ایک طاقت ہے جو سب سے بڑی ہے، ایک پاور ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے، سب سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو رب ذوالجلال ہے۔ اس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقتیں نہیں چل سکتی، اس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی۔ سب سے بڑا سپر پاور وہ ہے، سب سے بڑا طاقت وہ ہے، سب سے زیادہ توانائی قوت رکھنے والی ذات اس کی ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت کا مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تم توبہ تو کرو اس کی بارگاہ میں آ کر، صدق دل سے توبہ کرو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے
والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبتیں کرتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، کیا تم نہیں جانتے حضرت حسن بصری کو اللہ کے کتنے بڑی ہیں، کتنے بڑے ولی ہیں حضرت حسن بصری؟ اللہ اکبر۔ حسن بصری کا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو شراب پیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کا نوجوان نشے میں کتنا مبتلا ہے، آج کا نوجوان شراب پینے میں کتنا بزی ہے، آج کا نوجوان گانجا سلپا پینے میں کتنا بزی ہے، آج کا نوجوان اللہ اکبر شراب کے جام اڑانے میں کتنا بزی ہے۔ دنوں رات گناہ ہو رہے ہیں، دنوں رات زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، دنوں رات حرام کاری بدکاری مکاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے ہم دنیا میں جائیں گے تیری عبادت کریں گے؟ کیا یہ عبادتیں ہو رہی ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جائیں گے تجھ کو سجدہ کریں گے، تیری پوجا کریں گے؟ کتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کتنا سجدہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے اللہ اکبر ابھی ٹھیک طریقے سے دودھ کے دانت نہیں نکلتے کہ انسان نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، شراب کے جام اڑانا شروع کر دیتا ہے، شراب کے پیالے پینا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ والوں کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتا ہے، اماموں کی گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے، علماء کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نشے سے دور رہو مسلمانوں، شراب جیسی اللہ اکبر بلا سے دور رہو، ورنہ شراب یہ ایسا فعل ہے پورے گھر کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، پورے ان کی نسلوں کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو توبہ کر لے اور اس کو چھوڑ دے، اللہ پاک دونوں جہان میں کامیاب کر دے گا۔ سیدنا حسن بصری ہیں، کون نہیں جانتا حسن بصری کو؟ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں حسن، اللہ اکبر، متقی پرہیزگار ہیں، دنوں رات عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، عابد بھی تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو شراب پیتا تھا، بہت شراب پیتا تھا، دنوں رات اس کی شراب میں گزرا کرتے تھے، صبح ہوتی تھی تو شراب پیتا تھا، دوپہر ہوتی تھی تو شراب پیتا تھا، شام ہوتی تھی تو شراب پیتا تھا، رات ہوتی تو شراب پیتا تھا، اتنی شراب پیتا تھا کہ اس کے گھر والے اس سے پریشان ہو گئے تھے، دنوں رات شراب میں ڈوبا ہوا رہتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی بیٹا شراب کو چھوڑ دے، بیٹا گناہوں کو چھوڑ دے، ورنہ تیرا جب انتقال ہوگا تو کوئی تیری نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، بیٹا شراب کو ہاتھ نہ لگا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں توجہ کرتے ہوئے چلنا، حسن بصری کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں اتنی شراب پیتا تھا، اس کی ماں سمجھاتی تھی، اور اس کی والدہ جو تھی، اس کی ماں جو تھی وہ سیدنا حسن بصری کی مریدہ تھی، اللہ اکبر، آپ کی مریدہ تھی، حسن بصری کی مریدہ تھی۔ اللہ ایک وقت آتا ہے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا ماں پوری زندگی گناہ کیے ہیں، ماں پوری زندگی شراب پی ہے، ماں پوری زندگی حرام کاری بدکاری مکاری کی ہے، پوری زندگی سیاہ کاری کی ہے، پوری زندگی میری گناہوں میں گزری ہے، شراب کے پیالے پیے ہیں، شراب کے جام پیے ہیں، لیکن میری ماں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا کیسی بات کرتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر بچے کے چوٹ لگ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، موت کا نام سن کر ماں کو کتنا درد ہوا ہوگا، اگر بچے کو ہلکا سا بخار آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، بچے کا اللہ اکبر موت کا نام سن کے ماں کتنی تڑپی ہوگی، ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں یہ ماں ہوا کرتی ہے، جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو تڑپ جاتی ہے، جتنا درد بچے کی بیماری سے بچے کو نہیں ہوتا جتنا درد ماں کے کلیجے میں اٹھا کرتا ہے، ماں کے دل میں اٹھا کرتا ہے۔ اور صاحب ماں باپ کی عزتیں کر لیا کرو، ماں باپ سے پیار کر لیا کرو، یہ تو ان کے علاوہ تم سے کوئی محبت نہیں کرنے والا۔ دنیا میں سب کی محبتیں بے وفا ہو جائیں گی لیکن والدین کی محبت میں بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، واحد یہ محبتیں ایسی ہیں دنیا میں جو تمہارے کام آئیں گی، ہر موڑ پر، ہر ڈگر پر، ہر نگر پر، ہر سیکنڈ پر، ہر منٹ پر، ہر گھنٹے پر۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں ماں تڑپ گئی سن کر، بیٹا کیسی بات کرتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھ دیا، اور گود میں سر رکھنے کے بعد کا ماں وہ تیرے پیر جو ہیں حسن بصری کیا وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ ماں ذرا ان سے بولتے صحیح، جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر، دنوں رات شراب پینے والا، دنوں رات گناہوں میں مبتلا ہونے والا، ماں ان کو بول تو ذرا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ حسن بصری کی مریدہ نے کہا بیٹا وہ تیری نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے، تو پورے گاؤں میں مشہور ہے، پورے علاقے میں مشہور ہے، پورے شہر میں مشہور ہے کہ تو شراب پیتا ہے، شراب کے جام اڑاتا ہے، مجھے نہیں لگتا حسن بصری تیری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، کہا ماں ذرا ایک بار جا کر تو دیکھ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے۔
اللہ اکبر. یہ ان کی حسن بصری کی مریدہ پہنچی ہے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں. پہنچ کر کہتی ہے حضور دروازے پر دستک دی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام عرض کیا ہے اور کہنے لگی حضور میرے بچے نے ایسا کہا ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے, اگر میرا انتقال ہو جائے تو علامہ حسن بصری میری نماز جنازہ پڑھائیں, حضور حسن بصری میری نماز جنازہ پڑھائیں. میرے بچے نے ایسا بولا ہے, حضور کیا میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور کیا میرے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے؟ حسن بصری نے کہا او عورت, بوڑھی عورت, ضعیفہ سن لے, تو اگرچہ میری مریدہ ہے لیکن تیرا بچہ شراب پیتا ہے, شراب پینے میں مشہور ہے, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جا چلی جا اور اس سے جا کر کہہ دے نزا کے وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حسن بصری کی مریدہ پہنچی اپنے گھر اور گھر جانے کے بعد کا بیٹا میں نے تجھ سے بولا تھا نا شراب کو چھوڑ دے, میں نے تجھ سے بولا تھا نا برائی کو چھوڑ دے, میں نے تجھ سے بولا تھا نا حرام کاری کو چھوڑ دے, میں نے تجھ سے بولا تھا نا زنا کاری سیاہ کاری کو چھوڑ دے. دیکھ حسن بصری نے تیری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے, دیکھ حسن بصری نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ہے. اللہ اکبر. ماں کی گود میں سر ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں اور کہہ رہا ہے ماں ذرا مجھے بتا تو صحیح, اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے گناہ کیا ہیں؟ اس کی رحمت کی تو انتہا نہیں, اس کی رحمت کی تو حد نہیں, اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے, تیرے گناہ تو اس کی رحمت کے سامنے چھوٹے ہیں. تو کہتا ہے ماں کیا وہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر میرے گناہ نہیں چھپا سکتا؟ ماں کیا وہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر میرے گناہوں کو نہیں ڈھک سکتا؟ جب اس کی رحمت اتنی بڑی ہے تو وہ معاف بھی کر دے گا. اور کہنے لگا ماں ایک بات تو بتا, تو مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ بیٹا بہت محبت کرتی ہوں. ماں مجھے بتا تو صحیح, اگر اللہ تجھے حکم دے کہ تو مجھے جنت میں ڈالے یا دوزخ میں ڈالے, میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ کہنے لگی میرے بیٹے کیسی بات کرتا ہے, میں تیری ماں ہوں, تو میرا اللہ اکبر تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو میرا خون ہے, میں تجھے دوزخ میں کیسے ڈال سکتی ہوں, میں تجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ میرے بیٹے میں تیرے نصیب میں جنت لکھ دوں گی اور میں تجھے جنت میں ڈال دوں گی. کہنے لگا ماں یہ تیری دنیا کی محبت ہے کہ تو مجھے جنت میں ڈالے گی, دوزخ میں نہیں ڈال سکتی. لیکن میری ماں مجھے بتا, وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, پھر مجھے بتا جب تو مجھے دوزخ میں نہیں ڈال سکتی جنت میں بھیجے گی, تو جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ رب مجھے دوزخ میں کیسے ڈال سکتا ہے, وہ رب مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میری ماں تجھ سے زیادہ محبت تو میرا رب مجھ سے کرتا ہے, وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتا. اللہ اکبر. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اللہ اور یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. صدق دل سے توبہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کلمہ طیبہ پڑھ کر جب اس کا انتقال ہوا ہے, انتقال ہونے کے بعد اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں, اس کی ماں رو رہی ہے, زارو قطار رو رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہے, دروازے پر دستک ہوتی ہے, کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جب دروازہ کھلتا ہے اللہ اکبر کیا دیکھتی ہے, سامنے حسن بصری موجود ہے. اللہ اکبر. اس کی ماں نے کہا کیا کرنے آئے ہیں حضور؟ میرا بچہ تو دنیا سے چلا گیا. حضور کیا کرنے آئے ہیں؟ میرے بچے کا انتقال ہو گیا. کہا ابھی تو ہمارا کام ہے, جب تو ہماری بارگاہ میں آئی تھی اور آ کر چلی گئی تھی ہم نے تجھے بھگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا نماز جنازہ نہیں پڑھوائیں گے, لیکن جب ہم سوئے تھے, سو کر جب ہماری آنکھ لگی تھی تو کسی کہنے والے نے ہمارے خواب میں کہا تھا حسن یہاں تو آرام سے سو رہا ہے, وہاں میرے یار کا انتقال ہو رہا ہے, تو یہاں آرام سے سو رہا ہے, وہاں میرا یار دنیا سے جا رہا ہے. حسن جا میرے یار کی نماز جنازہ پڑھا, حسن جا میرے یار کی نماز جنازہ میں شرکت کر, حسن جا اس نے توبہ کر لی ہے, ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے, جا اس کی نماز جنازہ پڑھا. اے ہائے ہائے ہائے, قربان جاؤ اس کے مقدر پر کہ جس کی نماز جنازہ کو حسن بصری نے پڑھایا ہوگا, جس کی نماز جنازہ کو اللہ اکبر حسن بصری نے پڑھا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے حضور. حسن بصری نے اس کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. جو اس کو دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا اس کا مقدر کتنا لاجواب ہے, ابھی تک تو شراب پیتا تھا, اب ایک اللہ والا اس کو اللہ اکبر قبر میں اتار رہا ہے. کیا تم نے نہیں سنا اگر میت جنتی ہوتی ہے اس کے پیچھے جتنی نماز لوگ پڑھتے ہیں اللہ پاک اس میت کے صدقے میں سب کو جنتی کر دیتا
ہے اور میت جہنمی ہو، اور نماز جنازہ ادا کرنے والے نمازیوں میں اگر کوئی جنتی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے صدقے میت کو بھی جنتی کر دیتا ہے۔ اور یہ تو حسن بصری تھے، یقیناً جنتی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں اپنا نظریہ بدلو، اپنا نظریہ بدل کر اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو۔ اگر کسی کے اندر یہ فعل ہے شراب پینے والا تو وہ یہ فعل چھوڑ دے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ شراب ایک